بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ذہین اور عقل مند، اور اس کی ذہانت اور عقل مندی پورے ملک میں مشہور تھی۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو، یہاں تک کہ انتہائی خفیہ باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہوتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فضا میں کیا ہو رہا ہے اور پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کی ایک عجیب غریب عادت تھی، اور وہ یہ کہ ہر دوپہر جب وہ کھانا کھا چکتا اور ہر شخص وہاں سے چلا جاتا تو اس کا ایک بااعتماد ملازم ایک کاپ لے کر آتا جو اوپر سے اچھی طرح ڈھکی ہوتی تھی۔ ملازم ایک عرصے سے روزانہ یہ کاپ لے کر آتا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اسے بادشاہ کا حکم تھا کہ ڈھکنا اٹھا کر نہ دیکھے، اس لیے اسے بھی دوسروں کی طرح کاپ کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ باورچی خانے سے کاپ لائے اور بادشاہ کے لیے میز پر رکھ کر چلا جائے، اور یہی کچھ وہ کرتا تھا۔ جب وہ کاپ رکھ کر چلا جاتا اور کمرے میں بادشاہ اکیلا رہ جاتا تو وہ اسے کھولتا، اور یہی وہ بات تھی جو ملازم کے تجسس کا باعث بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک عرصے سے یہی سوچ رہا تھا، آخر اس کاپ میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اسے کسی کے سامنے کیوں نہیں کھولتا؟ اس میں کیا راز ہے؟ ملازم جو اس سلسلے میں سوچتا، اس کا اشتیاق اور بڑھتا چلا جاتا۔ اس نے کئی بار کاپ کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھنا بھی چاہا، مگر سزا کے خوف سے ایسا نہ کر سکا۔ تاہم وہ زیادہ دنوں تک اپنے آپ پر جبر بھی نہ کر سکا، اور آخرکار ایک روز اس نے ہمت کر کے ڈھکنا اٹھانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ کاپ کا ڈھکنا اٹھانے سے پہلے اس نے بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، اور جب آس پاس کسی کو نہ پایا تو ڈرتے ڈرتے آستہ سے کاپ کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ اف، یہ کیا! خوف اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کاپ میں ایک سفید سانپ پکا ہوا رکھا تھا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا تھا، شاید بادشاہ کی ذہانت سانپ کھانے کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ اس وقت پکا ہوا سانپ دیکھ کر وہ کچھ خوفزدہ بھی ہو رہا تھا، مگر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے پکے ہوئے سفید سانپ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے نوالا زبان پر رکھا، اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ اس نے سنا تو کھڑکی سے باہر کی جانب مہین اور دھیمی آوازوں میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سہمے سہمے انداز میں سوچا، اور پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا۔ وہاں جا کر سنا تو چڑیا آپس میں باتیں کر رہی تھی، جن کی باتیں ملازم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس وقت چڑیا جو گفتگو کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کھیتوں اور جنگل میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ساتھیوں اور دوسرے جانوروں کے بارے میں ایک دوسروں کو بتا رہی تھی۔ پکے ہوئے سفید سانپ کا نوالا کھانے سے ملازم میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانوروں کی باتیں سمجھنے لگا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک روز ملکہ کی انتہائی نادر اور بیش قیمت انگشتری کھو گئی، اور ہزار تلاش کرنے کے باوجود اس کا پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئی ہے۔ یہ ملازم چونکہ بادشاہ کا پسندیدہ اور بااعتماد تھا، اس لیے وہ شاہی محل میں ہر جگہ آ جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے ملازموں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ محل میں ہر جگہ جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسی ملازم پر چوری کا شک کیا گیا۔ ملکہ کہنے لگی، ہو نہ ہو یہ اسی ملازم کا کام ہے، کیونکہ وہی تنہا ایسا ہے جو محل میں ہر جگہ جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے دل میں سوچا، میں نے اس پر اتنا اعتماد کیا ہے اور اس نے چوری جیسا جرم کیا ہے، اس نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت حکم دیا، ملازم کو فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اور جب ملازم ڈرتا ڈرتا حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ملکہ کی انگشتری تم نے چرائی ہے؟ حضور، میری یہ جرات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا پرانا نمک خوار ہوں، پھر میں یہ جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ملازم نے خوف سے کانپتے ہوئے دست بستہ عرض کیا، لیکن بادشاہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے گرج کر کہنے لگا، اگر ملکہ کی انگشتری تم نے نہیں چرائی تو اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے چوری کی ہے۔ اگر کل تک چور کا نام نہ بتایا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ انگشتری تم نے چوری کی ہے۔ ملازم بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم پناہ، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے انگشتری دیکھی تک نہیں، مجھ پر رحم کیا جائے۔ لیکن اس کی منت سماجت اور صفائی پیش کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔
بادشاہ کا غصہ اسی طرح تھا۔ اس نے حکم دیا، اگر کل تک انگشتری نہ ملی یا تم نے چور کا نام نہ بتایا تو تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر تو بیچارے ملازم کے اوسان جاتے رہے۔ بادشاہ کا فیصلہ تھا، بھلا کس کی مجال تھی جو چو چورا کرتا۔ اب وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مزید اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مایوس ہو کر محل کے احاطے میں آ گیا اور ایک چشمے کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا، میں اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل کروں؟ اگر کل تک انگشتری نہ مل سکی تو میری موت یقینی ہے۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھا ششو پنج میں گرفتار تھا، اس میں چند بتخیں تیر رہی تھی۔ اس وقت وہ پر پھڑپھڑاتے ہوئے اور پانی میں غوطے لگاتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی باتوں کی آواز ملازم کے کان میں پڑی، اس نے سوچنا بند کر دیا اور بڑی توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ ان بتخوں کی گفتگو کا موضوع ایک شادی کی تقریب تھی جس میں وہ صبح شریک ہوئی تھی، اور اب ایک دوسرے کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے وہاں کیا کیا کھایا اور وہ کیسا تھا۔ اتنے میں ان میں سے ایک بطخ بڑی رازداری سے بولی، آج ایک عجیب بات ہوئی۔ کیا ہوا؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ دوسری بطخوں نے جلدی سے پوچھا۔ اس پر پہلی نے کہا، آج صبح میں ملکہ کے محل میں کھڑکی کے نیچے گزر رہی تھی کہ اوپر سے ایک انگشتری گری جسے میں نے نگل لیا، اور اب میرے پیٹ میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم نے اسے نگلا کیوں تھا؟ ایک دوسرے بطخ نے اس سے کہا، دراصل میں جلدی میں بھاگی چلی آ رہی تھی، جیسے ہی انگشتری گری میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے نگل لیا اور اب پچا رہی ہوں۔ جو ہی بطخ نے یہ جملہ کہا، ملازم خوشی سے اچھل پڑا۔ اچھا تو یہ بات ہے، چور پکڑا گیا، اس نے اپنا آپ سے کہا اور لپک کر بطخ کو دبوچ لیا۔ پھر وہ اسے پکڑے جلدی جلدی باورچی خانے میں پہنچا اور شاہی باورچی سے کہنے لگا، اس کو ابھی کاٹو اور اس کا پیٹ چاک کرو۔ جواب میں باورچی نے قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بطخ کو ہاتھوں میں تولتے ہوئے بولا، اس کو کاٹوں اور پیٹ چاک کروں؟ مگر کیوں؟ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس پر ملازم جلدی سے بولا، اس کو کاٹنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے اور زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ مصیبت میں گرفتار ہے۔ باورچی نے اسی وقت بطخ کی گردن الگ کر دی، اور پھر جب انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے پوٹا نکالا تو اس میں سے ملکہ کی انگشتری نکل آئی۔ یہ دیکھ کر ملازم کی جان میں جان آئی۔ وہ اسی وقت انگشتری اور کٹی ہوئی بطخ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور والا، چور حاضر ہے۔ چور کہاں ہے چور؟ بادشاہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا، جس کے جواب میں ملازم نے انگشتری پیش کرتے ہوئے کٹی ہوئی بطخ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جہاں پناہ، یہ رہی ملکہ کی انگشتری اور یہ رہا چور۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کس طرح بطخ ملکہ کے محل کے نیچے سے گزر رہی تھی۔ اتنے میں محل کی کھڑکی میں سے انگشتری نیچے گری جسے اس نے نگل لیا تھا، اور اب اس کا پیٹ چاک کر کے انگشتری نکال لی گئی ہے۔ اس طرح ملازم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی تھی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا، کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت سے بہت خوش ہوئے ہیں، واقعی تم بے قصور تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کو بہت سا انعام و اکرام دے کر کہا، اس صلے میں ہم تمہیں دربار میں کوئی اعلیٰ عہدہ دینا چاہتے ہیں، تم اپنی پسند کے عہدے کا نام لو، ہم تمہیں وہی دے دیں گے۔ مگر ملازم بادشاہ کی عنایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، جہاں پناہ، اس غلام پر آپ کے پہلے ہی بہت عنایات ہیں، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں مزید انعام سے نوازیں، اس لیے ہمیں اپنی خواہش بتاؤ۔ بادشاہ نے اصرار کیا، جس پر ملازم نے ہمت کر کے عرض کیا، حضور، میری خواہش ہے کہ مجھے دربار میں کوئی عہدہ دینے کی بجائے سفر کی اجازت دی جائے، کیونکہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی نوجوان ہوں اور مجھے سیر و سفر کا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ جب بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو نوجوان ملازم بولا، بادشاہ سلامت، مجھے اس سلسلے میں ایک گھوڑا اور سفر خرچ کی ضرورت ہے، تاکہ میں دنیا کی سیر کر کے اپنی دیرینہ تمنا پوری کر سکوں۔ ہمیں تمہاری یہ درخواست بھی منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے حکم دیا، اس نوجوان کو شاہی استبل سے ایک شاندار گھوڑا دے دیا جائے اور سفر خرچ کے لیے یہ جتنی دولت چاہتا ہے وہ بھی دی جائے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ چیزیں نوجوان کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک تالاب آیا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کی خاطر رک گیا۔ جب گھوڑے سے نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے سے باہر 3 مچھلیاں پڑی تڑپ رہی تھی۔ نہ جانے وہ بیچاری کس طرح پانی سے باہر آ گئی تھی اور اب تالاب میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آہذاری بھی کر رہی تھی۔ نوجوان ان کی باتیں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ آپس میں کہہ رہی تھی، اب ہم یہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، کاش ہم دوبارہ پانی میں جا سکے۔ نوجوان سے ان کی یہ گریہ ساری اور بے کسی دیکھی نہ گئی۔ وہ آگے بڑھا
اور اس نے تینوں مچھلیوں کو اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا۔ جاؤ، تمہیں پانی ہی میں رہنا چاہیے۔ جیسے ہی مچھلیوں کو اٹھا کر تالاب میں پھینکا، وہ خوشی اور مسرت سے پانی میں غوطے لگانے اور تیرنے لگی۔ پھر ان تینوں نے اپنے سر پانی سے نکالے اور بلند آواز میں بولی، ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تم نے ہم پر مہربانی کی ہے اور ہماری جان بچائی ہے۔ ہم تمہیں کبھی نہ کبھی اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا اور پانی میں غائب ہو گئی، اور نوجوان دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر چل دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار اپنے دھیان میں چلا جا رہا تھا۔ راستہ ریتلا تھا جس پر گھوڑا چل رہا تھا۔ اچانک نوجوان کے کانوں میں مہین سی آواز آئی، جسے سن کر وہ رک گیا۔ اس نے قدرے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے کان لگا کر غور سے آواز سنی تو اندازہ ہوا کہ کوئی گھوڑے کے پاؤں کے پاس سے بول رہا ہے۔ یہ چوٹیوں کے بادشاہ کی آواز تھی، جو شکایت کے لہجے میں کہہ رہا تھا، کیا ہی اچھا ہو جو لوگ اپنے بڑے بڑے جانوروں سے ہمیں بچاتے ہوئے گزرے۔ بے وقوف اور ظالم گھوڑا اپنی بھاری سموں سے ہمیں رونتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کئی چوٹیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جیسے ہی نوجوان نے چونٹیوں کے بادشاہ کی یہ بات سنی، اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو اس راستے سے ہٹا کر دوسری طرف کر لیا، اور اس طرح وہ چونٹیوں کو بچا کر چلنے لگا۔ اتنے میں چونٹیوں کا بادشاہ بولا، ہم تمہیں یاد رکھیں گے اور تمہاری اس مہربانی کا کبھی نہ کبھی صلہ ضرور دیں گے۔ نوجوان نے یہ بات سنی اور پھر آگے کی طرف چل دیا۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا، اور اب اس جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک جگہ اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا پہاڑی کووں کا ایک جوڑا اپنے گھونسلوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بچوں کو گھونسلے میں سے نکال نکال کر پھینک رہا تھا۔ بچے بیچارے چیخ چلا رہے تھے، مگر کووں کا جوڑا ان کے رونے دھونے پر توجہ دینے کے بجائے کہہ رہا تھا، نکلو یہاں سے، تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ مادہ کوا اور نر کوا دونوں ہی بڑی بے رحمی اور بے دردی سے انہیں اپنے گھونسلے سے نکال کر زبردستی زمین پر پھینک رہے تھے۔ اس وقت انہیں اپنے بچوں پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ادھر بچے تھے کہ زمین پر پڑے پڑے پر پھڑپڑاتے ہوئے رو رہے تھے، ہم بے بس ہیں، ہم تو اڑ بھی نہیں سکتے، پھر اپنے کھانے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ ان کی آہذاری دل دہلا دینے والی تھی۔ واقعی وہ بے بس تھے، بیچارے روتے اور بلکتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب اس کے سوا ہمارے لیے کچھ نہیں رہا کہ ہم بھوک سے تڑپ تڑپ کر یہیں دم توڑ دیں۔ نوجوان کو ان بچوں پر بہت رحم آیا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کھڑے ہو کر سوچنے لگا۔ پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے کے ٹکڑے کر کے ان کے کھانے کے لیے ڈال دیے۔ بچے تو پہلے ہی بھوک سے بری طرح بلک رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے گوشت دیکھا، وہ چونچوں سے نوچنے لگے تاکہ اپنا پیٹ بھرے۔ جب نوجوان وہاں سے چلنے لگا تو انہوں نے ممنون نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، ہم تمہیں یاد رکھیں گے، تم نے ہماری جان بچائی ہے، کبھی نہ کبھی ہم اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ نوجوان نے اپنا گھوڑا تو ہلاک کر دیا تھا، لہذا اب وہ پیدل سفر پر چل دیا اور چلتا چلاتا ایک بڑے شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا تو بازاروں میں بڑا ہجوم تھا اور شور ہو رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور آگے بڑھ کر لوگوں سے پوچھنے لگا، یہاں لوگ کیوں جمع ہیں اور یہ اس قدر شور کیوں ہے؟ جواب میں بعض نے اسے بڑی تعجب سے دیکھا اور پوچھنے لگے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کیا تم اجنبی ہو؟ ہاں، میں ایک مسافر ہوں، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں، اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس پر لوگوں نے بتایا، شہزادی اپنے شوہر کا انتخاب کرنے والی ہے، جو نوجوان شہزادی کی شرائط پوری کرے گا اس سے اس کی شادی ہو جائے گی اور اس طرح وہ تخت کا وارث بھی بن جائے گا۔ نوجوان نے جب یہ بات سنی تو اس کو دلچسپی پیدا ہوئی اور وہ بھی اس ہجوم میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں آدمیوں کے ریلے کو ہٹاتے ہوئے چند شاہی خادم آئے اور انہوں نے اعلان کیا، سنو اور غور سے سنو، شہزادی اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرنے والی ہے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ شاہی اعلان کرنے والے گھوڑ سواروں کی طرف متوجہ ہو گئے اور بڑے اشتیاق سے اعلان سننے لگ گئے۔ مجمع میں جو وجیہہ خوبصورت اور نوجوان تھے، ان کی دلچسپی کہیں زیادہ تھی۔ ہر نوجوان کی تمنا تھی کہ شہزادی اس کا انتخاب کرے، اس لیے نوجوان آگے بڑھ بڑھ کر اعلان سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب لوگ منتظر تھے کہ شاہی اعلان چی کیا کہتے ہیں، کہ اتنے میں انہوں نے اعلان کیا، شہزادی کو نوجوان حاصل کر سکے گا جو ایک مشکل امتحان میں کامیاب ہوگا، اور اگر وہ اس امتحان میں ناکام رہا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، لوگ آپس میں چے میں گوئیاں کرنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، وہ امتحان کیا ہے جس میں کامیابی شرط ہے؟ مگر کسی کو اس بارے میں علم نہ تھا۔ اس کے باوجود کئی نوجوان شہزادی کو حاصل کرنے کے شوق میں مشکل سے مشکل امتحان سے گزرنے کے لیے تیار تھے، اور پھر اسی کوشش میں کئی لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ جو بھی جاتا تھا پھر واپس نہ آتا، گویا شہزادی کو حاصل کرنا موت کے منہ میں جانا تھا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔
سیاحت کے لیے آنے والے نوجوان کا ارادہ بھی بدل رہا تھا، مگر جب اس نے شہزادی کا حسن دیکھا تو اس میں ہمت پیدا ہو گئی۔ شہزادی اس قدر حسین و جمیل تھی کہ آج تک اس نے ایسی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس قدر فریفتہ ہو گیا کہ ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں موت کا جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی اور بادشاہ کے حضور میں پیش ہو گیا، جہاں شہزادی بھی موجود تھی۔ جہاں پناہ، میں شہزادی کا امیدوار ہوں، اس نے سر جھکا کر عرض کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک مشکل امتحان سے گزرنا ہوگا۔ حضور والا، میں تیار ہوں۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے کئی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مجھے اس کا علم ہے حضور۔ اے نوجوان، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، ابھی وقت ہے۔ بادشاہ کو اس کی نوجوانی پر ترس آ رہا تھا، اور شہزادی بھی اسے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ناحق موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ لیکن اس نے اصرار کرتے ہوئے عرض کیا، آریجا، میں سوچ سمجھ کر حاضر ہوا ہوں، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ نے شاہی خادموں کو حکم دیا، اس نوجوان کو امتحان کے لیے لے جایا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے ساتھ ہی شاہی خادم نوجوان کو ساتھ لے کر چل دیے۔ خود بادشاہ اور شہزادی بھی ساتھ تھے۔ وہ سب اسے سمندر کے کنارے لے گئے۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے ایک انگشتری نکالی اور اسے گہرے سمندر میں پھینکتے ہوئے کہا، تمہیں یہ انگشتری تلاش کر کے لانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی کہا، یاد رکھو، اگر تم انگشتری کے بغیر سمندر سے باہر آئے تو تمہیں دوبارہ سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور اسی طرح بار بار پھینکا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اور دوسرے لوگ پیچھے ہٹ کر اس انتظار بھی کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں نوجوان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ادھر نوجوان کنارے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے گہرے پانی میں انگشتری کیسے تلاش کروں۔ اتنے میں اچانک اس نے دیکھا کہ پانی میں 3 مچھلیاں تیرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ان تینوں میں سے درمیان والی مچھلی نے اپنے منہ میں ایک کھلے منہ کی سیپی پکڑ رکھی تھی۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھتا ہوا پانی میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ تینوں مچھلیاں اس کے قریب آئیں اور درمیان والی مچھلی نے اس کے پاؤں کے قریب آ کر وہ سیپی رکھ دی۔ پھر اس سے کہنے لگی، ہم وہی مچھلیاں ہیں جن کو تم نے دوبارہ تالاب میں پھینک کر ہماری جان بچائی تھی۔ اس نوجوان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تعجب سے ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ خدا حافظ، ان تینوں نے یہ کہا اور پھر سے پانی میں غائب ہو گئی۔ اس نے جھک کر وہ سیپی اٹھا لی اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں وہ انگشتری موجود تھی جو بادشاہ نے سمندر میں پھینکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ نہال ہو گیا اور خوشی خوشی بادشاہ کے پاس آ کر انگشتری پیش کرتے ہوئے بولا، آریجا، انگشتری حاضر ہے۔ بادشاہ نے انگشتری دیکھی، اسے پہچانا تو واقعی وہی تھی جو اس نے خود پھینکی تھی۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر اس وقت تو یہ ممکن ہو چکا تھا اور انگشتری اس کے ہاتھ میں تھی۔ بادشاہ کچھ سوچ میں تھا کہ نوجوان نے جھک کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے شرط پوری کر دی ہے، میں امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس لیے اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ اپنے وعدے پر قائم تھا اور اسے پورا بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب شہزادی کو نوجوان کی حیثیت کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ وہ اس کی طرح کسی شاہی خاندان کا نہیں ہے تو وہ اپنے عہد سے پھرنے لگی۔ اس نے کہا، اگر یہ نوجوان مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک اور امتحان میں بھی کامیاب ہونا پڑے گا۔ شہزادی کو یقین تھا کہ نوجوان دوسری شرط پوری نہیں کر سکے گا۔ دوسرے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک مشکل امتحان میں تو وہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن دوسرے میں اس کی موت یقینی ہے۔ یہی کچھ سوچ کر اس کی جوانی پر افسوس کر رہے تھے، مگر نوجوان نے اسی طرح سر جھکا کر ادب سے عرض کیا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ چنانچہ شہزادی اسے اپنے باغ میں لے گئی۔ اس نے باجرے سے بھرے ہوئے 10 تھیلے منگوائے اور انہیں باغ میں اگی ہوئی گھاس پر ادھر ادھر بکھیر دیا۔ پھر کہنے لگی، کل طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تمہیں باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر دوبارہ ان تھیلوں میں بھرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تاکید کی، یاد رکھو، ایک دانہ بھی کہیں باقی نہیں رہنا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور نوجوان حیران و پریشان کھڑا سوچتا رہ گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں صبح تک باجرے کا ایک ایک دانہ چن کر تھیلوں میں ڈال دوں، مگر اس کے سوا اب اس کے لیے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انکار کرتا جب بھی موت تھی۔ اسی شش و پنج میں وہ اداس ہو کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، پہلے تو مجھے مچھلیوں نے بچا دیا تھا، لیکن اب موت یقینی ہے۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں سر پکڑے اداس بیٹھا تھا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح کی کرنیں پھیلنے لگی۔ جیسے ہی روشنی پھیلی
नौजवान ने बड़ी हैरानी से इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो देख रहा था कि 10 के 10 थैले बाजरे से भरे हुए थे और दूरों नजदीक घास पे एक दाना भी बाकी दिखाई नहीं दे रहा था। हैरत ज़दा होकर सोचने लगा, ये सब कुछ कैसे हो गया। शायद वो इसी तरह कुछ देर और हैरान बैठा रहता कि इतने में करीब ही से महीन सी आवाज़ आई, हमें पता चला था कि तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो, इसलिए रात हजारों की तादाद में चूटियां आई और बाजरे का एक एक दाना उठाकर थैले में भर दिया। अब एक दाना भी इधर उधर बाकी नहीं बचा। उसने देखा तो वो चूटियों का बादशाह था, जिनकी जान बचाने के लिए उसने घोड़े का रास्ता बदल लिया था। तुमने हमारी जान बचाई थी, अब तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज था। चूंटियों के बादशाह ने मजीद कहा, और बेशतर उसके कि वो उसका शुक्रिया अदा करता। वो जल्दी से बोला, खुदा हाफिज, और घास में गायब हो गया। दूसरी तरफ जब सुबह हुई तो शहजादी और बादशाह ये देखने के लिए आए कि नौजवान इम्तिहान में पूरा उतरा है या नहीं। वो दोनों अपनी जगह मुतमईन थे कि यह काम नौजवान के बस का नहीं है, लेकिन वो बाग में पहुंचे तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या, ये सब कैसे हो गया? शहजादी ताज्जुब से बोली, ताज्जुब है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बादशाह भी हैरान खड़ा था। दोनों के सामने 10 के 10 थैले बाजरे के भरे हुए रखे थे और एक दाना भी इधर उधर कहीं नजर न आ रहा था। उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा, मगर उन्हें एक दाना भी कहीं न मिल सका। बादशाह ने ताज्जुब से नौजवान की तरफ देखा तो वो बोला, बादशाह सलामत, मैंने शर्त पूरी कर दी है। मैं इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गया हूँ, इसलिए अब आप अपना वादा पूरा करें। अब तो बादशाह वाकई अपना अहद पूरा करने पर बिल्कुल तैयार था। मगर शहजादी फिर अपने वादे से मुकर गई और कहने लगी, अगरचे नौजवान ने मेरी दोनों शर्तें पूरी कर दी हैं, वो दोनों इम्तिहानों में कामयाब रहा, लेकिन क्या? बादशाह ने शहजादी की बात काट कर पूछा। लेकिन ये कि मैं इस वक्त तक उससे शादी नहीं करूंगी जब तक ये मेरी तीसरी शर्त पूरी नहीं करता। शहजादी, वो शर्त क्या है? नौजवान ने सवाल किया। इस पर शहजादी कहने लगी, जब तक तुम मेरे लिए जिंदगी के दरख्त से सोने का एक सेब तोड़कर नहीं लाओगे, उस वक्त तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं ये शर्त भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। नौजवान ने बगैर सोचे समझे जवाब दिया। हालांकि उसे कुछ मालूम नहीं था कि जिंदगी का दरख्त कहाँ है और वहां तक जाने का कौन सा रास्ता है। ठीक है, शहजादी बोली, अगर तुम जिंदगी के दरख्त से एक सेब तोड़कर ले आए तो मैं वादा करती हूँ कि तुमसे शादी कर लूंगी, और अगर तुम उसमें नाकाम हो गए तो अपनी जिंदगी की उम्मीद न रखना। मुझे मंजूर है। नौजवान ने यह कहा और वहां से चल दिया। लेकिन वो जाता कहाँ? उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि जिंदगी का दरख्त कहाँ है, फिर वो कहाँ जाए। बहर सूरत वो चलता रहा, एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। इसी तरह सफर करता हुआ वो 3 मुल्कों की खाक छान चुका था और अब बिल्कुल मायूस हो चुका था। जिंदगी का दरख्त मिलने की उम्मीद कम तोड़ रही थी। वो उसी मायूसी के आलम में सफर करता कराता एक जंगल में पहुंच गया। उस वक्त वो सफर करते करते निढाल हो चुका था। अपने आप से कहने लगा, अब जिंदा बचना नामुमकिन है। चुनाचे वो थक हार के एक दरख्त के नीचे लेट गया और लेटते ही गहरी नींद सो गया। इस तरह वो बेखबर सो रहा था कि अचानक दरख्त पर टहनियों के हिलने की जोर जोर की आवाज आई और उसके साथ ही एक सोने का सेब उस पर गिरा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा तो सोने का सेब उसके पास ही पड़ा था। इतने में दरख्त से 3 पहाड़ी कौवे उड़कर नीचे आए और उसके पास आकर बैठ गए। फिर कहने लगे, हम वही तीनों कौवे हैं जिनकी तुमने जान बचाई थी। अब हम बड़े हो चुके हैं। नौजवान हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में उन्हें देख रहा था कि वो बोले, हमें पता चला था कि तुम मुसीबत में हो और तुम्हें जिंदगी के दरख्त से सोने के सेब की जरूरत है। चुनाचे हम उड़ते हुए समंदर की दूसरी तरफ दुनिया के आखिरी किनारे तक गए जहां जिंदगी के दरख्त उगते हैं, और फिर तुम्हारे लिए सोने का ये सेब तोड़ कर लिया। नौजवान ने यह सुना तो उसकी मुसरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ममनून नजरों से तीनों पहाड़ी कौवों की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा शुक्रिया, यह तुमने मेरी जान बचा दी। तुमने भी तो हमारी जान बचाई थी, उन्होंने जवाब दिया, और फिर खुदा हाफिज कहकर उड़ गए। नौजवान ने जल्दी से सोने का सेब संभाला और वापस शहजादी की तरफ रवाना हो गया। इस तरह हफ्तों का सफर दिनों में और दिनों का सफर घंटों में तय करता हुआ वो वापस पहुंच गया। वहां जाकर सीधा बादशाह के हुजूर पेश हुआ और सेब पेश करते हुए बोला, हुजूर, ये रहा जिंदगी के दरख्त का सोने का सेब। बादशाह ने सेब देखा तो बहुत खुश हुआ। वो नौजवान की हिम्मत और जवां मर्जी से बहुत खुश था। दूसरी तरफ शहजादी ने सेब देखा तो वो भी बहुत खुश हुई। नौजवान ने उसकी 3 मुश्किल तरीन शर्तें पूरी कर दी थी और हर इम्तिहान में कामयाब हो गया था। ये देखकर शहजादी का दिल भी पसीज गया था। अब वो उसे मजीद इम्तिहान में डालना नहीं चाहती थी।
دراصل زندگی کے درخت کے سیب نے اس کے دل میں نوجوان کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ زندگی کے آخری لمحوں تک ہنسی خوشی زندہ رہے، یہاں تک کہ مزوں کو کرکرا کرنے والی موت آ گئی اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ ہی ہمارا حصہ بن جائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔